بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دینا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ انسان بھی بہت عجیب ہے، نفرت کے اظہار میں تاخیر نہیں کرتا اور محبت کو چھپاتا پھرتا ہے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لوٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ ٹھہرو آمین کہتے جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی روزی کے لیے اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈالتا ہے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کے باوجود خوش رہنا، خوشی بانٹنا اور خوشی کا اظہار کرنا الحمدللہ کی عملی شکل ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے، واحد اللہ کا گھر ایسا ہے جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کے آتا ہے۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے، اسے ساری زندگی پھول کی طرح رکھنا محبت ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔
ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان مشکلوں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والے شوہر ڈنمرید یا بیوی کے غلام نہیں، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لیں لیکن ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا انعام دیا تو اس کی بخشش فرما دی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ پاک جن سے کلام نہیں کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اپنے آپ پر کبھی یقین نہ چھوڑی، اپنے اللہ پر بھروسہ قائم رکھی۔ وہ اللہ تجھے آزمائے گا، وہ تیری کمزوری کو دیکھتا ہے، وہ تیری کمی کو پورا کرے گا، وہ تجھے ترقی ضرور دے گا۔ اللہ سے تعلق آپ کے احساس تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پر انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پہ اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ انسان مرتا مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ انسان ہمیشہ مشکل میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ گلی کا کتا اور وہ شخص ایک جیسے ہیں جس کے ڈر سے کوئی عورت اپنا راستہ بدل لے۔ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم کو اخلاص کھا گیا ورنہ چال بازی کسے نہیں آتی۔ عورت کے جسم میں پلنے والا مرد عورت کے جسم سے کھیل کر کہتا ہے، یہ عورت ہی خراب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔